نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کل ہماری بات ایمان کامل کی 4 علامتیں اس کے اوپر چل رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے کامل ہونے کے لیے 4 باتیں بتائی ہیں کہ اگر کسی کو دینا ہے تو اللہ کے لیے دینا ہے، کسی سے کوئی چیز روک لینی ہے تو اللہ کے لیے روکنی ہے، کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، کسی سے غصہ اور بغض رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے رکھنا ہے۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آیت، اس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان کے اندر، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ 2 نعمتیں اللہ رب العزت کی ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ اس کے اندر جو ہے ایسی طرز عمل کو اختیار کر رہے ہیں جس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ الصحۃ والفراغ، کہ صحت کا زمانہ اور فراغت کا زمانہ، اس دونوں چیزوں کو لاابالی پن میں گزار دیتے ہیں۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم دین سے واقف ہونے کے بعد دین پر عمل کرنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ کسی بھی چیز کا سرمایہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ہمیشہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے۔ آج ہمارے اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے نوجوانوں کا دور ہونا، یہ ہمارے لیے باعث فکر ہے کہ نوجوان کس طریقے سے اس دین اسلام کو اپنانے کی طرف آ جائیں۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ آج ہم نے جو اس کو سمجھنا چاہا، اس کو سمجھنے کی اس طریقے سے کوشش نہیں کی جیسا کہ اسلام ہے، بلکہ جیسا معاشرہ ہمیں دکھا رہا ہے ویسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ اسلام کو آج کا نوجوان اس نظر سے دیکھ رہا ہے کہ اگر میں اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنا شروع کر دوں گا تو معاشرے سے کٹ جاؤں، اپنی دوست یاری چھوڑنا پڑ جائے گی، اپنی جو دنیاوی زندگی کی چاہت ہے اس کو چھوڑنا پڑ جائے گا، اور اپنی گیدرنگ کو چھوڑنا پڑ جائے گا، اور جو مجھے کپڑے اور لباس اپنی شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے پہننے ہیں اس کو چھوڑنا پڑ جائے گا۔ تو میں نے جو کل آپ کے سامنے 4 ایمان کی علامتیں بتائیں، اس میں دیکھیں یہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کو اللہ کی رضا کے مطابق کر لو، بس یہی دین ہے۔ دین الگ سے کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنا لیں گے تو سارے معاشرے سے کٹ جائیں۔ ہمارا نوجوان آج سب سے زیادہ اس چیز سے ڈرتا ہے کہ اگر میں دین اسلام کے تقاضوں پر عمل کروں گا تو معاشرے سے کٹ کر رہ جاؤں۔ اس کے لیے لباس الگ پہننا پڑے گا، اور اس کے لیے جو ہے گھلیا الگ طریقے کا اپنانا پڑے گا۔ یہ کوئی رہبانیت نہیں ہے، یہ دین اسلام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو انسانی فطرت کے مطابق بنایا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق کر لیں تو یہ دین ہو گیا۔ اب ہر کام کے اوپر آپ کو ثواب ملے گا۔ ہمارے آج کے جو اس کائنات کے اندر آگے معمار بننے والے ہیں وہ یہ نوجوان، آگے جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلام کا جھنڈا تھامنے والے ہیں یہ آج کے بچے، آج نوجوان جو ہیں یہ۔ لیکن آج ان کو ہم نے اپنی تعلیمات سے دور کیا، کیونکہ ہم نے ان کو ایسا نقشہ پیش کیا ہوا ہے کہ گویا کہ اسلام ایک ایسی چیز ہے، ایسی بھیانک تصویر اس کو پیش کی کہ اس سے وہ دور بھاگ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کے کفار مکہ، یہود، نصارہ سب کے سامنے
اسلام کی وہ تصویر پیش کی کہ اس تصویر کو دیکھنے کا دل کیا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سننے کے لیے راتوں کو لائن لگا لیا کرتے تھے کہ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کو سننا ہے، اور جو یہ طرز عمل اپنائیں گے یہ اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے جو والدین کے اخلاق ہمیں بتائے، والدین کی فضیلت کی باتیں بتائیں، وہ کسی اور دین میں نہیں پائی جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے حقوق کی جو باتیں بتائیں کسی اور دین میں نہیں پائی جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکون قلب کے لیے جو باتیں بتائیں وہ کسی اور دین میں نہیں پائی جاتی۔ آج ہمارا نوجوان صحیح بات کی تلاش میں نکلنا چاہتا ہے، صحیح بات کا طالب ہے، لیکن صحیح بات اس تک پہنچ نہیں پا رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ صحیح طور پر نہیں پہنچ پا رہے۔ نہیں تو مجھے بتائیں کہ جس ذات کو اللہ رب العزت فرما دے کہ اسوۃ حسنہ، یہ بہترین رول ماڈل ہے، اس کو رول ماڈل بنائیں، پھر نوجوان کسی سنگر کو، کسی ڈانسر کو، کسی کو رول ماڈل بنائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے لوگوں کو واقف کرانے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، اولیاء اکرام میں آپ دیکھیں کہ ایک موقع پر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، اس وقت کے مفتی حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپس میں کس بات کے اوپر ناراضگی ہوئی کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سماع کے قائل تھے۔ سماع یعنی ترنم کے ساتھ اشعار کو پڑھنے کے قائل تھے، اور مفتی نظام الدین صاحب کے ضیاء الدین صاحب کہتے تھے کہ یہ اس طریقے سے جائز نہیں ہے۔ صرف ایک بات کے اوپر مسئلہ، ایک موقع پر حضرت ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز ہوئی۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کے ساتھ ارادہ کیا کہ ان کی عیادت کے لیے چلے جائیں۔ جب ان کے پاس پہنچے، پیغام بھیجا کہ نظام الدین آپ کی عیادت کے لیے آئے، تو کہا کہ کہہ دو کہ بدعتیوں سے میں نہیں ملتا۔ فوراً نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام بھیجایا کہ جس بات کے اوپر آپ مجھے بدعتی کہہ رہے ہیں، میں اس بات سے رجوع کرنے اور توبہ طائب ہونے کے لیے آیا۔ تو اب آپ طرز عمل کو دیکھیں کہ ان کی جو ناراضگی تھی وہ فوراً سے کیسے پلٹی۔ فوراً سے اپنا عمامہ اتارا اور اپنے خادم کو دیا، کہا نظام الدین کو یہ دے دو اور کہو کہ اس کو بچھائے اور اس پر چل کر آئے۔ ان کی بزرگی کا مرتبہ، خیال ان کے دل میں موجود تھا، لیکن ایک بات کے اوپر جو ناراضگی تھی، اس بات کو جیسے ہی ختم کرنے کا ارادہ کیا تو مرتبہ وہیں کا وہیں قائم ہے کہ آپ اس وقت کے بزرگ ہیں اور میرے امامے پر چل کر آئیں۔ پھر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ بہت بڑے وقار والے ہیں، عزت والے ہیں، یہ آپ کی عزت ہے، یہ میں آپ کے سر پر رکھتا ہوں اور میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر توبہ طائب ہونا چاہتا ہوں۔ ان کا غصہ بھی ٹھنڈا، سارا لہجہ بھی نرم، اور ایک بات جو تھی اس کو وہیں ختم کر دیا گیا۔ آج جو ہم طرز عمل اپنا رہے ہیں یہ لوگوں کو دور کر رہا ہے کہ جس بات کے اوپر ہم غصہ ہوتے ہیں وہ بات اگرچہ ختم ہو جائے لیکن ہمارا غصہ اندر سے ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے کل بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے طاقتور، کتنے جلیل القدر صحابی، وقت کے نبی کے داماد، خیبر کا قلعے کا دروازہ جو 70 لوگ کھولا کرتے تھے اکیلے اکھاڑ کر پھینک دینے والے، کتنی طاقت ہوگی ان کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ان کے سامنے گستاخی کی گئی تو فوراً سے پکڑ کر پچھاڑ دیا اس بندے کو۔ جب اس نے تھوک پھینکا ان کے منہ پر تو فوراً سے الگ ہو گئے کہ اب اس سے جو میں بدلہ لوں گا وہ میری ذات کے لیے ہو جائے گا۔ سارا کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میرا اور آپ کا غصہ اس درجے پر پہنچ سکتا ہے؟ لیکن ہم نے اپنی انا کو اپنے اوپر اتنا بڑا شیطان بنا کر مسلط کیا ہوا ہے کہ ہم دینی تقاضوں پر عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے جو رحمتیں تقسیم کر کر گئے، غصہ اور نفرتیں تقسیم کر کر نہیں گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے درد اور فکر میں اس دنیا سے جاتے جاتے بھی یا رب امتی، یا اللہ میں آپ کے پاس تب آؤں گا جب میری امت کی بخشش کا آپ اعلان کریں۔ آج امت کس پہرائے پر کھڑی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں پیروں تلے آ جائیں تو آ جائیں، اپنی انا پیروں میں نہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان کے لیے فکر مند کہ یہ نوجوان اسلام کے جھنڈے کو تھامے گا تو اسلام کو تقویت ملے گی،
اور اس نوجوان کو عزت ملے گی۔ اس وقت کے نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے کر آئے تو آج دیکھیں ان کا نام آج بھی لیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی شان کتنی بلند کر دی کہ جوانی میں ایمان لے کر آئے۔ آج کے نوجوان اگر اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہی ان کی عبادتیں، ان کا ایک ایک سجدہ بزرگوں کے ہزار ہزار سجدوں سے بہتر، کیونکہ بڑھاپے کے اندر تو جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ بس اب گوشت کھانے کو دل نہیں کرتا، اب جو ہے شکار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جوانی کے اندر وہ بھی جو ہاتھ لگ جائے اس کو شکار کر لو۔ اصل ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ جوانی کے وقت میں، کہ آپ کی خواہشات آپ کو لپک رہی ہوں، آپ کے جذبات آپ کو اچک لینا چاہتے ہوں، شیطانی جذبات آپ کو گھیر رہے ہوں، لیکن آپ کے اندر سے صدا آ رہی ہو کہ اللہ کا تقاضا نہیں ہے جو میں یہ کروں۔ تو ہمارے نوجوان یہ وقت کا سرمایہ ہیں، ہر ایک کو آج کے نوجوان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو معاشرے کی تربیت کے لیے اٹھائیں، ان کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بتائیں، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے واقف کروائیں کہ بھائی آپ جس چیز کو بڑا بوجھل سمجھ رہے ہو کہ یہ دینی تقاضوں پر عمل کرنا یہ نفسانی خواہشات سے دور کر دے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا ان لنفسک علیک حق، کہ آپ کی جان کا آپ کے اوپر بہت حق ہے کہ آپ نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، اپنے لباس کو اچھا کرنا ہے، صرف کیا نیت کر لیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ آپ نے اپنے آپ کو طاقتور اور توانا بنانا ہے، صرف نیت یہ کر لیں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کرو۔ آپ نے اپنے علم کو بڑھانا ہے، صرف نیت یہ کر لیں کہ اس علم کے ذریعے اللہ کے دین کو لوگوں تک لے کے جاؤ۔ آپ نے اپنے تعلقات کو وسیع کرنا ہے، اپنی گیدرنگ کو وسیع کرنا ہے، اپنے دوستوں کو جو ہلکے ہیں اس کو وسیع کرنا ہے، تو وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنائیں، آپ کے حلقے وسیع ہوتے چلے جائیں گے، کہ آپ کے دل کے اندر نرمی آ جائے، آپ کے حلقے وسیع ہو جائیں گے۔ دین ہمیشہ محبت کا پیغام دے رہا ہے، دین آپ کو کسی چیز سے الگ کرنا نہیں چاہتا، دین آپ کو بلکہ عمدہ طریقے سے اس چیز کو انجام دینا سکھاتا ہے کہ والدین کے ساتھ پیش آنا ہے تو یہ اچھا طریقہ ہے، بھائی بہن کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی آپ کو اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ اس سے بڑھ کر دین اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر آپ کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں، رخصت ہو جائیں، تو آپ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا طرز عمل اپنائیں تاکہ آپ کو وہ ثواب مل سکے جو آپ کو آپ کے والدین کو دیکھنے سے ملا۔ تو دیکھیں دین اسلام دروازے بند نہیں کرتا بلکہ کھولتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے دوستوں کو دیکھیں جن کو دیکھ کر آپ کے والد کی یاد تازہ ہو جائے، ان کو خوش اندازی سے آپ دیکھیں، خوش مزاجی سے دیکھیں، خندہ پیشانی سے دیکھیں، انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا جو والدین کو دیکھنے سے ملا کرتا۔ تو دین اسلام دائرے کو وسیع کر رہا ہے، دین اسلام بند نہیں کر رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وقت کے فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا، لیکن یہ فرما دیا کہ دیکھو اپنی زبان کو نرم رکھنا، کہ آپ کی زبان میں اگر ترشی آ جائے گی، کڑوا پن آ جائے گا تو پھر آپ کی دعوت کا اثر نہیں ہوگا۔ آج ہم اگر لوگوں کو دعوت کی طرف لانا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کے اندر سختی کو ختم کریں۔ آپ کی دعوت تب اثر کرے گی جب 3 شرطیں آپ کی دعوت میں پائی جائیں۔ ایک تو دعوت حق ہو، طریقہ بھی حق ہو اور انداز بھی حق ہو۔ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر ساقط ہوگی، ختم ہوگی، تو آپ کا کہنا اور سننا فساد پیدا کرے۔ طریقہ حق کی دعوت دینا طریقہ حق کے ساتھ ہو، انداز حق کے ساتھ ہو کہ آپ کا لہجہ نرم ہو۔ آج ہم جب دینی تقاضوں پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ بہت حقیر ہے، یہ تو اللہ کے دربار میں ہی نہیں آتا۔ یہ تقاضا، یہ شیطان ہمیں سب سے پہلا حملہ کرتا ہے کہ تو نے دین پر عمل کرنا شروع کر دیا، اب سب کو کھینچنا شروع کر دے کہ دین کے تقاضوں پر عمل کریں۔ یہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے جو آپ کو دوبارہ اپنی طرف کھینچتا ہے، کہ دوسروں کو حقیر دکھانا شروع کر دیتا ہے،
کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ اللہ کے حکم توڑ رہا ہے، بہت حقیر انسان ہے، بہت ذلیل انسان ہے، تو اللہ کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے تو بہت بڑا انسان ہے۔ یہ تکبر انسان اس بندے کے اندر ڈال رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان شاید ان باتوں کی وجہ سے متنفر ہو رہے ہیں، تو ان کے درمیان محبتیں پیدا کریں، ان کو اپنے آپ سے پیار اور محبت اور الفت کے انداز سے جوڑ دیں کہ بھائی اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سجدہ ہم بزرگوں کے سجدہ کرنے سے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ آپ ایک نماز یہاں پڑھیں گے جو ہماری پوری عبادتیں ہیں، ساری کی ساری اجر و ثواب آپ کے ذمہ۔ ایک دفعہ آپ اس کو کہہ کر دیکھیں، دوسری دفعہ کہنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ معاشرہ جب ہمارا طاقتور ہو جائے گا اسلامی لحاظ سے، تو آپ کا کام آٹومیٹک چل رہا ہوگا کہ آپ صرف اور صرف لفظ کہیں گے، آگے سے پوری تقریر ان لوگوں تک منتقل ہو جائے گی۔ یہ نوجوان معاشرے کی تربیت کرنا یہ انگاروں کو بجھانے کے برابر ہے، یہ آگ کو ہاتھ میں اٹھانے کے برابر ہے کہ ان کو آپ تھوڑی دیر کے لیے تو لیں گے، لیکن جب یہ بھڑک جائیں گے تو یہ ایسے ہیں کہ سارا معاشرہ خود بخود روشن ہو جائے۔ آج ہم جو محنتیں کر رہے ہیں وہ صحیح جگہ پر نہیں کر رہے اور صحیح انداز سے نہیں کر رہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے نوجوان طبقے کو اس بات کی طرف لائیں کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جاؤ، یہی دین ہے، الگ نہ ہو اس کام سے بل۔ تو دیکھو وہ جب نہ کٹنے کی بات آئے گی نا معاشرے سے کہ آپ نے کٹنا نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ خود بخود کھڑا ہوگا نماز کے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے درس و تدریس کے سلسلے کو عام فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام لوگوں کو اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا